بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد طارق حسین ہے۔ میں نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے 1987 میں MBBS کیا اور اس کے بعد ڈائگنوسٹک ریڈیالوجی میں فیڈرل پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ شیخ زید ہاسپٹل لاہور سے پوسٹ گریجویشن کی ڈگری حاصل کی اور اس کے بعد میں نے کمیونٹی ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن میں MSc کی ڈگری حاصل کی۔ گورنمنٹ سیکٹر میں گورنمنٹ مزنگ ٹیچنگ ہاسپٹل فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں بطور کنسلٹنٹ ریڈیالوجسٹ کام کر رہا ہوں اور پرائیویٹ سیکٹر میں ریڈیالوجی کی پریکٹس کے ساتھ ساتھ میں بطور نیوٹریشنسٹ یعنی ماہر غذائیات بھی خدمات سر انجام دیتا ہوں۔ آج میں اس فری میڈ نو کے فورم سے اپنے آپ کو بطور ماہر غذائیات متعارف کروا رہا ہوں۔ اس میں آج میں سب سے پہلے آپ کو نیوٹریشن کی مختصر سی اہمیت بتاؤں گا اور اس کے بعد آگے چل کے انشاءاللہ ہم بہت اچھا نالج بھی شیئر کریں گے اور پھر اسی طریقہ علاج سے مختلف بیماریوں کی ٹریٹمنٹ بھی کریں گے۔ تو اس کی اہمیت کے ضمن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو لاتعداد سیل سے بنایا ہے اور ہر سیل آرٹ کا ایک نمونہ ہے۔ یہ ایک پھلنے پھولنے والا پاور ہاؤس ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ قائم رہنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے پیدا ہونے کے وقت اللہ تعالیٰ نے جو ان کو کام دے دیا وہ آج تک ویسے ہی کام کرتے آ رہے ہیں۔ قدرت نے کسی ڈرگ یعنی مین میڈ کیمیکل کو انسان کی بائیوکیمسٹری میں ہیلتھ کو پروموٹ کرنے یا ہیلتھ کو پروٹیکٹ کرنے کا کوئی رول تفویض نہیں کیا۔ دوبارہ سنیں، قدرت نے کسی بھی ڈرگ کو ایک صحت مند انسان کی بائیوکیمسٹری میں صحت کو پروموٹ کرنے کے لیے اور صحت کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی کام تفویض نہیں کیا۔ جب ایک ڈرگ یعنی مین میڈ کیمیکل کو لیا جاتا ہے تو کچھ علامات کو ضرور ریلیف ملتی ہے، یعنی وہ بہتر ہو جاتی ہیں، مگر یہ جسم کے اندر جا کر ضرور جسم میں موجود جو قدرتی سبسٹانسز ہیں ان سے انٹریکٹ کرتی ہیں اور پھر جسم کے اندر چلنے والے بہت سارے میٹابولک پاتھ ویز جو ہیں وہ یا تو سست ہو جاتے ہیں یا وہ بند بھی ہو جاتے ہیں اور نتیجتاً جسم کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے کچھ پروٹینز، پروسٹاگلینڈنز اور نیورو ٹرانسمیٹر جو ہیں ان کی سنتھیسس تک رک جاتی ہے اور اس سے پھر سائیڈ ایفیکٹ ظاہر ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ انسانی سیلز اس وقت تک بہترین طور پر پرفارم کرتے ہیں جب ان کو جو نیوٹرینٹس ہیں اور ایلیمنٹس ہیں بہترین طریقے پہ، بہترین صورت میں اور اعلیٰ کوالٹی میں پراپر مقدار میں ملتے رہیں، اور جب انسانی سیل کو یہ نیوٹرینٹس جو ہیں اور ایلیمنٹس جو ہیں وہ پراپر طریقے پہ نہیں ملتے تو ان کے اندر میل فنکشن شروع ہو جاتی ہے۔ اس میل فنکشن کو ہی ہم ڈیزیز سٹیٹ کہہ دیتے ہیں۔ ہمیں ایلوپیتھی کے طریقہ علاج میں کسی بھی شعبہ کی، چاہے میڈیکل کی ہو چاہے وہ سرجیکل کی ہو، اس کی ایمرجنسی کی ٹریٹمنٹ سے کوئی اختلاف نہیں، بلکہ ایلوپیتھی کی یہ جو میڈیکل کی اور سرجیکل کی جو ایمرجنسی کی ٹریٹمنٹس ہیں یہ ایک ہیومینٹی کے لیے بلیسنگ ہے۔ ان کا اپنا ایک دائرہ علاج ہے اور بہت وسیع ہے اور قابل تعریف ہے، لیکن ہمیں جہاں جہاں ممکن ہو اور میسر ہو قدرتی اور غذائی طریقہ علاج ہی استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ غذائی طریقہ علاج صرف بیماری کی علامات کو ہی درست نہیں کرتا بلکہ یہ ایک کمپلیٹ کیور ہے جس کے ساتھ ساتھ جسم کی اوورال صحت بھی بہت بہتر ہو جاتی ہے۔